دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ جی اللہ حافظ۔ جی حضرت مفتی منصور قاسم بول رہے ہیں آپ؟ جی جی حضرت، تو آپ کے یوٹیوب چینل سے آپ کا نمبر لیا تھا، سوچا تھوڑی سی بات کر لیں حضرت۔ ابھی وہ حضرت آپ کو پتا ہی آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے حضرت، اور عجیب عجیب طرح کی جو ہے واٹس ایپ پر پوسٹیں آتی رہتی ہیں جی الٹی سیدھی۔ سے بول رہے ہیں آپ؟ جی حضرت میں بول رہا ہوں دہلی سے۔ اچھا اچھا جی جی حضرت، حضرت مسئلہ یہ تھا، ابھی جیسے بھوپال کے اندر نا کوئی اجتماع ہو رہا ہے، سننے میں آ رہا ہے بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے کوئی۔ جی تو حضرت اس تعلق سے آپ سے پوچھنا تھا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارا کام بس وہ یہ ہے کہ ہم جو قرآن میں آئے گا حدیث میں آئے گا ہم بس وہی کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کے لوگ حضرت سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی حضرت، تو حضرت ایسا کو پھر کیا جواب دیا جائے بھوپال کے اجتماع کے تعلق سے؟ اچھا، جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے وہی کریں گے، تو جو اجتماع جو ہو رہا ہے تو کیا یہ قرآن حدیث کے خلاف ہو رہا ہے؟ نہیں حضرت، جیسے بتائیں اصل مسئلہ کیا ہے، ایک عام انسان تو سمجھتا ہے کہ اصل جو مقصد ہوتا ہے ہمارا وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کار خیر کیا جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کی سیرت ہو، صحابہ کرام کے واقعات ہوں۔ اب اس چیز کو ہم اگر چھوٹی محفل میں کریں تو بھی ٹھیک، بڑی محفل میں کریں تو بھی جائز ہے۔ لیکن حضرت ایک گروپ ایسا ہے سوشل میڈیا پر جو کہتا ہے کہ اس عمل کو بیان ہی قرآن و حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا، بیان ہی، کوئی فرق نہیں، نوعیت کا فرق نہیں، کیفیت کا فرق نہیں، ایز اٹ از اس کو قرآن و حدیث سے بیان کرنا پڑے گا۔ آپ جانتے ہوں گے اس گروہ کا نام کہلاتا ہے اہل حدیث۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن و حدیث سے دکھاؤ واضح طور پر، بالکل بیان نہیں، بس وہی کا وہی عمل ایز اٹ از، واضح طور پر بیان نہیں، واضح طور پر جو عالمیت کے لیے آپ نے اتنے سال لگائی، ان کے یہاں بھی تو مدرسے ہیں، بیانی ہی قرآن سے بتاؤ، حدیث سے بتاؤ، اتنے سال میں ہی عالم بتائیں، بیانی قرآن سے بتاؤ، بیانی حدیث سے بتاؤ، چائے جو تم پیتے ہو تو بیانی ہی قرآن سے بتاؤ، بیانی حدیث سے بتاؤ۔ جی حضرت بالکل صحیح بات ہے۔ ایسے دسیوں چیزیں ہو جائے گی، جس طریقے سے آپ کرتا پاجامہ پہن رہے ہیں، بیانی ہی قرآن سے بتاؤ، بیانی حدیث سے بتاؤ۔ آپ ایک جال کی ٹوپی پہن رہے ہیں، گول ٹوپی پہن رہے ہیں، اور سلائی کے کپڑے پہن رہے ہیں، تو کیا اس طرح کے سلائی کے کپڑے پہن رہے ہیں؟ ڈیزائنوں میں ہے تو یہ کہاں ہے؟ جی بیانی قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ جی تو حضرت بس یہ ہے کہ ہمارے اسی عمل سے، بس اتنی ہی بات، ہمارے اس عمل سے اگر ہمارا یہ عمل قرآن سے ٹکرا رہا، حدیث سے ٹکرا، تو چلو ہم مان لیں گے غلط ہے۔ جی تو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی اصل میں حضرت کیا ہے نا، ان لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو اگر یہ عمل کار خیر ہوتا، اگر یہ عمل ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے اس کو اللہ کے رسول کرتے، اور اللہ کے رسول نہیں بھی کرتے، مطلب کسی بھی عمل کو، جیسے کہ مان لیجئے اب بریلوی حضرات ہیں، ان کے یہاں پر وہ لوگ میلاد شریف مناتے ہیں، وہ کہتا ہے بھائی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منا رہے ہیں، تو اس پر حضرت آگے سوال آتا ہے بھائی اگر یہ کار خیر تھا تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں منایا؟ حالانکہ حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں۔ جی ایک چیز کیا ہے، کوئی چیز نبی کی موجودگی میں، ہلو جی بتائیں، نبی کے زمانے میں، نبی کی موجودگی میں کوئی کام نہیں ہوا، جی لیکن اس زمانے میں ہو رہا، جیسے مثال کے طور پر فلائٹ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، جی جی بالکل، تو کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں فلائٹ نہیں تھی، اب فلائٹ ہے، یہ بدعت، اسے نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، اب موبائل آیا ہے تو اسے بدعت نہیں بول سکتے۔ جی جی اب رہی بات میلاد کی، جی ہاں، اب یہ چونکہ نبی کے ساتھ یہ عمل ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے،
تو چونکہ نبی کی موجودگی میں نبی کی پیدائش کا خود اللہ کے نبی نے نہیں کیا اور خود صحابہ نے نہیں کیا اس عمل کو، تو اس کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں جب یہ عمل نہیں ہوا تو اب وہ عمل کیوں ہو رہا ہے؟ جی تو یہ تو بات صحیح ہے جی. اب وہ حدیث پاک موجود ہے نا کہ اللہ کے رسول خود ہی فرما رہے ہیں کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، اسی لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں. تو یہاں سے تو حضرت ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا ہے. تو یہاں سے تو حدیث سے ہمیں اصل مل گئی نا ہم کو اس بات بھی نہیں یہ کہا کہ تم جلوس نکالو. حضرت جلوس ایک الگ چیز ہے حضرت، اصل میں حضرت جھگڑا جلوس پر نہیں ہوتا ہے. اور دوسری بات ہے اور جو اگر آپ جلوس کی بولیں گے نا حضرت، تو حضرت خود لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء کے گروہ کی طرف سے مدح صحابہ نام سے جلوس نکالا جاتا ہے. پھر تو وہ بھی حرام ہو گیا، پھر تو وہ بدعت ہوا نا. نہیں مدح صحابہ کے نام پر جو نکالتے ہیں وہ اس لیے نہیں نکالتے کہ صحابہ نے نکالا تھا. تو جلوس تو آخر صحابہ کے نام پر نکالا جائے گا نا، دین کے نام پر جلوس نکل رہا ہے. ایک سیکنڈ میری بات سنیے. جلوس مدح صحابہ کے نام پر جلوس کی کوئی تاریخ فکس نہیں ہے اور اسے اللہ کی نبی کی جانب منسوب نہیں کرتے اس عمل کو کہ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے کیا ہے، صحابہ نے اس طریقے سے کیا ہے، صحابہ نے مدح صحابہ میں جلوس نکالا تھا. یہ دعویٰ بالکل نہیں ہوتا. میری بات تو تھوڑا تسلی کے ساتھ سنیں. جہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور دوسری بات وہ جو عید میلاد کے نام سے جو مناتے ہیں، جو آپ حدیث بول رہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شکرانے کے روزے کا اہتمام کیا ہے. جی بالکل. تو لیکن آج میلاد کے نام پر امت میں جو خرافات ہو رہے ہیں، حضرت میلاد کے نام پر ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے، میوزک بج رہی ہے. حضرت میں یہاں پر ٹوکوں گا. جی ضرور ٹوکیے. حضرت اصل میں کیا دیکھیں، ایک ہوتا ہے میلاد اور ایک ہوتا ہے میلاد کے نام پر کیا ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے اسلام اور ایک ہوتا ہے اسلام کے نام پر کیا ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے قرآن اور ایک ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر کیا ہو رہا ہے. میلاد کے نام پر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ بتاؤ. مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میلاد کے نام پر کیا ہو رہا ہے، تو اب مخالفین جو ہمارے ہیں، جو ہمارے دین کے مخالفین ہیں، میں ابھی یہاں پر بات فرقوں کی نہیں کر رہا ہوں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث وغیرہ نہیں، ہمارے دین کے مخالفین جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو قرآن کے نام پہ آتنکواد پھیلایا جا رہا ہے اس لیے قرآن کو بین کرو. تو کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ لوگوں کو مرڈر کیا جا رہا ہے، اسلام کو بند کرو، اسلام کو بین کرو. تو کیا یہ ان کی بات صحیح ہے؟ بھائی ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے یہ الگ چیز ہے اور اسلام کیا کہتا ہے یہ الگ چیز ہے نا. تو میلاد میں کیا کرنا چاہیے؟ جی بتائیں. یہی تو بات میں بول رہا ہوں، جو اتنا لمبا بول رہے ہیں وہی بات میں آپ اس دن کیا کرنا چاہیں گے مجھے بتاؤ صاف صاف. ٹھیک ہے اس کے نام پر کیا ہو رہا ہے اس سے سروکار نہیں ہے، وہ الگ ٹاپک ہے، لیکن اس ٹائم پہ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ہم نے تو پڑھا ہے، ایک شیخ تھے جن کا نام تھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ جو ہے ان کے بارے میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ وہ بھی جو ہے ہر سال میلاد کی محفل مناتے تھے. اور وہ حضرت ایسے شخص ہیں کہ جن کو بریلوی بھی اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا اکابر مانتے ہیں بریلوی حضرات بھی. تو حضرت جب وہ بریلوی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میلاد مناتے تھے اور ہم بھی میلاد منا رہے ہیں، یہاں پر بحث میلاد کے نام پر ہونے والی خرافاتوں کی نہیں ہے. خرافات کو محترم میری بات سنیں. جی سنائیں. میں کوئی آپ کی مخالفت میں نہیں بات کر رہا ہوں. جی جی تسلی کے ساتھ آپ اس بات پر غور کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی چھوڑ دیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ میلاد کے دن آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر ایک بحث ختم ہو گئی. آپ یہ جو بول رہے ہیں نا میں کچھ کرنا نہیں چاہتا ہوں، بس ختم. نہیں حضرت دیکھیں حضرت میں کچھ کرنا نہیں چاہتا، یہ میرا ذاتی عمل ہوتا ہے نا. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے، کوئی حضور کے میلاد کیا کر رہا ہے جی ہاں دیکھیں اگر کیا کر رہا ہے وہ بولو. جی حضرت ہاں سنیں تو حضرت اگر کوئی شخص حضور کے میلاد کے دن اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو احباب کو بلا کر کھانا کھلا رہا ہے، یا پھر یہ کہ وہ جو ہے گھر میں قرآن خوانی کروا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ اپنے گھر میں مجلس میلاد کروا رہا ہے جس میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کے واقعات، ان کے معجزات وغیرہ کا بیان کروا رہا ہے، تو حضرت اس میں تو کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے نا.
ہاں یا اس میں بھی یہ ہو گیا آپ کا جی سوال. ہاں جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی بتائیں. میلاد کے دن قرآن خوانی کرنا، جی دعوت کرنا، دوست صحابہ کو جوڑنا، جمانا. اب محترم تھوڑا سا اتنی بات پر میں مخالفت کی بات نہیں کر رہا، یہ بات دماغ میں بتا دیتے کہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی کسی چیز کو مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. میں جو سمجھ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں، میں جو بول رہا ہوں، بس وہی حق ہونا چاہیے. اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ہلکی سی بات بتاتا ہوں. یہ جو بولے اس دن قرآن خوانی کرنا، اس دن دعوت کرنا، اس دن دو صحابہ کو بلانا کھلانا، پوری نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی پوری زندگی میں بس ایک واقعہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن صحابہ کو جمع کیا ہو. اچھا جی. یا صحابہ کو کچھ کھلایا ہو، پلایا ہو. اور دوسری بات یا سوالات صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک صحابی نے آج نبی کی ولادت کا دن ہے بول کر جشن منایا ہو، یا قرآن خوانی کی ہو، یا کچھ دعوت کی ہو. صرف ایک واقعہ مجھے بتاتے ہیں. جی تو حضرت یہ بتائیں، جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ جو میلاد مناتے تو میلاد میں کیا کرتے تھے؟ مجھے نہیں بولا، آپ بول رہے، میں تو نہیں بولا نا. ہم نے جو بچپن سے دیکھا ہے نا، ہم نے جو بچپن سے دیکھا میلاد ہوتے ہوئے، حالانکہ میں خود دیوبندی مدرسے میں پڑھا ہوں، تو حضرت بچپن میں ہم نے بھی میلاد کے بارے میں سنا ہے. دیکھو میں دیوبندی بریلویت کی بات نہیں کر رہا، میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا میں خود ماننے والا ہوں. ان اکابرین کی بزرگی، تقدس، وہ سب اپنی. یہاں پر دیوبندی علماء کو بھی چھوڑ دو، بریلوی علماء کو بھی چھوڑ دو. انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ ہاں جی. میں اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ ہماری عزت اللہ کے نبی سے بالکل بالکل. ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ کیا ہو گیا آواز کو؟ ہلو ہلو ہاں جی حضرت آواز آ رہی ہے؟ جی جی ہاں اب آ رہی ہے آواز، بیچ میں آپ کی آواز چلی گئی تھی. جی 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 اتنا بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، محبت اور ان سے عشق و محبت، یہ جذبہ ہمارے میں زیادہ ہے یا صحابہ میں زیادہ تھا؟ اچھا دیکھیں اصل میں کیا ہے نا مسئلہ، اصل میں میں ٹو دا پوائنٹ آپ مجھے ایک جواب دے دیں، اس کے بعد بات دوسرا اصل بات. حضرت میں آپ کی اس بات کا جواب دوں گا، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی چیز کا کسی دیکھو محترم بات سمجھے. حضرت آپ کا سوال جو ہے نا خلاف اصول جا رہا ہے حضرت، بالکل خلاف اصول سوال ہے آپ کا، بالکل قطعا. اور میں ثابت کرتا ہوں، آپ میں آپ کا سوال خلاف بالکل خلاف سوال ہے یہ. میرا سوال اتنا ہی ہے، اس کا جواب دو، اس کے بعد اصل بات کیا ہے وہ دوسری. حضرت دیکھیں آپ جیسا کہ آپ نے کہا کہ صحابہ کرام میں زیادہ محبت ہی ہم میں زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت یہاں پر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کو اگر زیادہ محبت ہے تو صحابہ کرام نے دین پر کتنی کتابیں لکھی اور بعد کے محدثین نے زیادہ کیوں لکھی ہیں؟ اور صحابہ کرام اگر زیادہ تقویٰ والے تھے، وہ اللہ کے زیادہ قریب تھے، تو صحابہ کرام سے کراماتیں کم صادر کیوں ہوئی اور بعد کے اولیاء کرام سے کراماتیں زیادہ صادر کیوں ہوئی ہیں؟ یہ تو حضرت اصول ہی غلط ہے نا، بالکل ایک دم. یہ آپ سوال کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے. صحابہ کرام کا جو عمل تھا وہ ان کے زمانے کے لحاظ سے تھا، اس زمانے میں جس چیز کی زیادہ ضرورت تھی انہوں نے اس پر دھیان دیا نا. محترم میں آپ کو سوال کر رہا ہوں تو پھر آپ سوال کر رہے ہیں، جواب نہیں دے رہے، اسے جواب نہیں بولتے. حضرت دیکھیں نا آپ کا جو سوال ہے، دیکھیے آپ کو میرا جواب دے دیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ بولے گا نا، دیکھیں اگر کوئی یہ بولے گا کہ بھئی ہمارے اندر محبت زیادہ ہے صحابہ سے، تو ایسے انسان کو تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ تو انسان مسلمان کہلانے کے لائق ہے ہی نہیں کم وقت. وہ جو یہ دعویٰ کرے کہ صحابہ سے میں محبت کرتا ہوں، یہ تو سوال ہی بالکل بچکانا سوال ہے نا. بالکل یہ تو دیکھو محترم، میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ دسیوں سوال کرو، لیکن میرے سوال کا جواب دو، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں. حضرت میں نے کہہ دیا میں اتنی بات بول رہا ہوں، میں یہ بات بول رہا ہوں. ہاں جی حضرت تھانوی کی بات بھی چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت کی بھی بات چھوڑ دیں، سب کی بات چھوڑ دیں. میں صرف اتنا بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر نبی
سے روزہ رکھنا ثابت ہے، جی لیکن نبی نے اس دن صحابہ کو جمع کر کسی بھی چیز کا اہتمام نہیں کیا. جی اس ٹھیک بات ہے. کو تو مانتے ہیں کم از کم؟ جی ٹھیک ہے بالکل. اس چیز تو کو آپ مانتے یہ ہیں بتائیں صحیح؟ نا پھر اب یہ جو بھوپال میں جو وہ ہو رہا ہے اجتماع، اس طرح کا ثبوت اللہ کے رسول کی حیات سے کہیں ملتا ہے؟ ہم کو صحابہ سے ملتا ہے؟ تو بتائیں ذرا آپ حضرت سے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں یہ بات سے سوال کر رہے ہیں نا، بہت اچھی بات. جی ہاں حضرت یہ دیکھیے جو میلاد کو تو میں اس لیے بسم لایا تھا. سنو، ہاں جی بتائیں. آپ سوال کر دیے، جواب سنو. ہاں جی بھوپال کے اجتماع کو یہ بول کر نہیں منایا جا رہا ہے کہ صحابہ اس طریقے سے جڑتے تھے. صحابہ نے حضرت معذرت چاہوں گا آپ سے، انتہائی معذرت حضرت. دیکھیں جب بھی کوئی دینی اجلاس ہوگا، دینی محفل ہوگی، تو اس میں ہم یہ بہانہ نہیں بنا سکتے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا. اگر مان لیجئے ہم وہ کام اللہ کے نام پر نہیں کر رہے، تو بھوپال کے اجتماع میں کیا ہم ڈانس کروا رہے ہیں؟ کیا وہاں پر ہم ہجڑوں کو نچوا رہے ہیں؟ وہاں بھی تو دین کی بات ہو رہی ہے نا، وہاں تو قرآن کی بات ہو رہی ہے نا. پھر یہ بات آپ چلا رہے گا صحابہ نے نہیں کرا کہ اللہ کے رسول نے نہیں کرا، یہ غلط بات ہے. یہ بات غلط ہے. وہی بات سنیے، یہ جو بھوپال کا اجتماع کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس طور پر نسبت نہیں کر رہے جس طریقے سے میلاد کی نسبت کر رہے ہیں. تو اجتماع ہو کیوں رہا ہے؟ اجتماع ہو کیوں رہا ہے؟ کس کے نام پہ ہو رہا ہے اجتماع؟ بس ایک سیکنڈ. اللہ کے نام پہ ہو رہا ہے نا، رسول کے نام پہ ہو رہا ہے نا. ایک سیکنڈ. دینی مجلس ہے، دینی محفل ہے، ہاں جی، اور اسے سنت، فرض، واجب اس کا درجہ نہیں دیا جا رہا. اور دوسری بات، شرکت نہ کرنے والوں کی مذمت اور برائی نہیں بیان کی جا رہی ہے. بس دین کی بات سنانے کے لیے وہاں پر جمع کیا جا رہا ہے. جو خوشی سے جم رہا ہے تو بھی ٹھیک، نہیں جم رہا ہے تو بھی ٹھیک. اور اجتماع میں کسی نے پوری زندگی شرکت نہیں کی تو اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں، اسے برا بھلا نہیں کہا جائے گا. بس دینی مجلس ہے اور اسے فرض کا، سنت کا، اس کا ٹائٹل نہیں دیا جا. دین کی ایک شکل ہے، دین کی ایک مجلس ہے. اگر کوئی اس کو بدعت بولے، حرام بولے، شرک بولے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دلیل چاہیے شرک بولنے کے لیے، حرام بولنے کے لیے. جی ہاں. اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس میں جانے والا جا سکتا ہے، جائے، نہیں جا رہا ہے کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی حکم شرع نہیں ہے. تو حضرت ایسا کون سا عمل ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس میں نہیں جانے سے کفر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یا اس کی مذمت کی جاتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پر فرض نماز نہیں پڑھتا، جی ہاں، فرض نماز کا انکار کرتا ہے، جی ہاں، یا فرض نماز کا ہلکے میں لیتا ہے، فرض نماز کا، تو بالکل یہ. لیکن اگر نہیں پڑے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی آگے پیچھے جانے کی گنجائش نہیں ہے. جی بالکل. نماز کی فرضیت کا جو انکار کرے گا وہ تو مطلقاً کافر ہے. دیکھیے آپ ہے نہیں نارملی جس کسی بھی مہینے میں دینی جلسہ رکھو، دینی محفلیں سجاؤ. ہاں جی. سال کے 12 مہینے میں مہینے کے 30 دن بھی کرو. جی. چاہے دیوبندی کرے چاہے بریلوی کرے. جی حضرت. اسے کوئی بھی بدعت نہیں بولتا، کفر کا فتویٰ نہیں داغتا. اب میلاد کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ بھئی جس نبی کی ولادت پر ہم اہتمام منا رہے ہیں، اتنا سوال ہو رہا ہے، کیا اس طریقے سے خود اللہ کے نبی نے اہتمام کیا تھا؟ حضرت ایک بات بتائیں، روزہ رکھنا حدیث سے ثابت، ٹھیک ہے، اور رہی بات یہ کہ دین اسلام میں کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. میں تو خیر چھوٹا سا طالب علم ہوں، پڑھنا تھا. آپ ہمیشہ کھلاؤ حضرت. حضرت مسئلہ وہ نہیں ہے نا، دیکھیے ہم ویسے بھی کھلاتے ہیں، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آیا، اس مہینے میں کسی بندے سے چلو یہ مہینہ زیادہ مبارک ہے، میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے، چلو اس مہینے میں میں تھوڑا اور زیادہ اہتمام کر لیتا ہوں، تو اس میں حضرت برائی کیا ہے؟ دیکھو محترم، جہاں تک کھانا کھلانے کی بات ہے، یہ کرنے کی، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، میں اسے منع نہیں کرتا، سمجھ میں رہے. لیکن اسے مخصوص کر دینا، اسے تعین کر دینا، مخصوص تو کسی نے بھی نہیں کیا نا. یہ تو ایک زبردستی کا الزام ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے. ایسا تو میں نے بریلوی کی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ جو میلاد نہ منائے وہ جہنمی ہے یا وہ گمراہ ہے، بددین ہے. ارے وہ تو وہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں. ایک سیکنڈ نہیں باقاعدہ اس کے اشعار ہیں جہاں میں وہ کچھ شعر مجھے نہیں آ رہا، جہاں میں ہر کوئی
اچھا وہ شعر یہ ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزار ہوئی تھے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے بہانے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. ہاں اس میں ابلیس لکھا ہے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں حضرت؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ بعد جیسے ہم نے دیکھا ہے جب بھی 12ویں شریف کا مہینہ آتا ہے تو حضرت اہل حدیث حضرات اور اس میں دیوبندی حضرات ان دونوں کی طرف سے میلاد کے اوپر اتنے زیادہ اٹیک کیے جاتے ہیں کہ جی مطلب حضرت یہ سمجھ لیجیے آپ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کے میلاد کو معاذ اللہ کنہیا کی جنماشٹمی تک سے تشبیہ دی گئی ہے. یہاں تک کہ گوتم بدھ کی جینتی تک سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بدھ جو ہے گوتم بدھ کی جینتی مناتے ہیں اور یہ جو ہے نبی کا میلاد مناتے ہیں. ہندو لوگ کرشن کی جنماشٹمی مناتے ہیں، یہ لوگ نبی کا میلاد مناتے ہیں. تو حضرت اتنی بھی نفرت کیوں؟ آپ نہیں مناتے نہ منائیں. آپ یہ کہہ دیے ٹھیک ہے بھیا ہم نہیں منا رہے، آپ مناتے منائیے، اچھی بات ہے، آپ غریبوں کو کھانا کھلائیں، دیکھیے ضرورت مندوں کی مدد کریں، یہاں تک ٹھیک ہے نا. میں آپ کو آخر میں بس آج کل کے حالات کے اعتبار سے خواریت میں پڑے بغیر بس آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ضرور منائیں، ٹھیک ہے. ہم جو نہیں مناتے صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ ہے کہ پل پل ہم ان کے طریقوں کے محتاج ہیں. جی جی بالکل. تو یہ کوئی گاندھی جینتی کی طرح ایک نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جینتی نہیں، ایک دن منا کر عاشق نبی ہونے کا چیخ و پکار کر کر پوری زندگی سنتوں کے خلاف کرے. وہ ایک الگ ٹریک ہے، وہ ایک الگ ٹریک ہے. ہم جو نہیں آپ جو منا رہے نا آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے تو میں حضرت ہماری سمجھ میں آ چکا ہے، لیکن حضرت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اصول میلاد پر پیش کیا جاتا ہے وہی اصول دیگر مقامات کی جو آپ کی مجلسیں ہیں ہے نا. اب جیسے کہ اہل حدیث حضرات ہیں وہ لوگ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بھی 12ویں شریف کے مہینے میں، تو اس پر اس تعلق سے ان کے پاس دلیل کیوں نہیں ہے؟ اس پر ایک لڑکا ہے آپ جانتے ہوں گے مرزا انجینئر پاکستان کا، اس نے کہا تھا سنیے میں یہی بات بول رہا ہوں، عام دینی مجلس سے آپ جب چاہے منعقد کریں، بس تخصیص نہ کریں اور اس میں یہ کرنا نہ کرنے والوں کو برا بلا کہنا یہ کوئی نہیں کہتا ہے، کوئی بھی نہیں کہتا حضرت. میں خود جہاں رہتا ہوں نا، آپ منع کر رہے ہیں، آپ منا رہے ہیں نا حضرت، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ تو منا رہے نا میلاد. حضرت حضرت دیکھیں میرا موقف یہ ہے اگر کوئی میلاد منا رہا ہے تو منائے، نہیں مناتا تو اس کے اوپر پریشر نہ کرا جائے. اور اگر وہ میلاد کی محفل میں نہیں آ رہا اور وہ میلاد کی محفل میں نہ آ کے گھر پہ اگر وہ درود شریف پڑھ رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ وہ دینی مطالعہ کر رہا ہے تو اس کو رہنے دو، ٹھیک ہے بیٹا تو گھر میں پڑھے گا. حضرت حد تو یہاں تک ہوئی ہے معاذ اللہ رب العالمین. ابھی حیدرآباد کا ایک اہل حدیث عالم ہے، اس بدبخت کے بارے میں کیا بولوں میں، اس کو عالم بولتے شرم آتی ہے. اس مردود نے یہ تک بولا، بے شرم بدبخت نے، کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص 12 ربیع الاول کے دن درود ابراہیمی بھی پڑھے گا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اب یہ بتائیں یہ اتنی ایکسٹریمزم کیا صحیح ہے؟ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم چکا نہیں سکتے. نہیں بالکل جتنا ہو سکے اتنا درود پاک کی کثرت کرنا چاہیے. جی بالکل. بالخصوص حدیث سے جو ثابت ہے، ایک تو جنرلی اللہ کے نبی پر درود کی کثرت کرنا، لیکن حدیث سے ایک سیکنڈ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات زیادہ ہیں، جتنا بھی درود پڑھا جائے اتنا ہی کم ہے، پہلی بات. بالکل. دوسری بات روزانہ درود پاک کا اہتمام کریں، لیکن تمام دنوں میں تمام دنوں میں سب سے زیادہ کثرت سے درود، ایک تو جنرلی کثرت سے پڑھنا ہی ہے، لیکن پھر بھی عام دنوں کے مقابلے میں اگر کوئی دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کا ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ تمام دنوں کا سردار دنوں میں تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے. ہاں جی. اور تو وہ لمبی حدیث ہے، اس میں یہ کہا کہ اس دن یعنی جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا جائے. بالکل حضرت بالکل، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس دن میری ولادت ہوئی ہے اس دن درود پاک کی کثرت کی جائے. یہ حدیث میں
پوری حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث بھی اس طریقے کی نہیں ہے. ہاں البتہ حدیث میں یہ بات ثابت ہے، نبوی شریف کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں بھی بطور خاص جمعہ کے دن عام دنوں کے مقابلے میں تھوڑا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے درود شریف کے پڑھنے کا. خیر ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ بھی کسی حد تک الحمدللہ آپ متشدد میرا تو حضرت کہنا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک درخواست نہیں، میں سمجھ گیا آپ جو بول رہے ہیں، جو کرنا چاہ رہا ہے تو اسے منع نہ کرے، جو نہیں کر رہا اگر کوئی میلاد کے نام پہ اگر کوئی خرافات کرتا ہے، مثلاً کوئی ناچ گانا کراتا ہے، میری بات سن لو، مطلب وہی بات پہ آ رہا ہوں. نہیں وہی بات میں جتنا آج تشدد ہے، جتنی سختی، جتنی نفرتیں مسلمانوں میں ہے، اس حساب سے آپ جو نظریہ رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں الحمدللہ کافی مجھے تسلی ہوئی. آپ کا نظریہ یہ ہے کوئی کر رہا ہے تو روکا نہ جائے، کوئی نہیں کر رہا ہے تو اسے برا بھلا نہ کہا جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور ایک بات میں بول چکا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی میلاد کے نام پہ خرافات مچائے تو اس کی مرمت کرنے میں کوئی کسر بھی نہ چھوڑی جائے، کہ میلاد کے نام پہ کوئی خرافات ہی نہیں مچائے گا بیٹا. اب میں وہی بات آپ لوگوں کو بولنے والا تھا. آپ ایک کام کیجئے، جو نہیں کر رہا ان کو برا بھلا نہ کہے. برا بھلا کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں بنتی. دوسری بات، جو کر رہے ہیں اس میں جو خرافات ہو رہے ہیں، خدا اللہ کے لیے بہت سختی کے ساتھ روک لگانے کی ضرورت ہے. بالکل جی. اس لیے کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اللہ کے نبی ناچ گانے کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. نبی کے میلاد کے نام پر ناچ بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے، بینڈ بجا بھی بجایا جا رہا ہے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ابھی کچھ سال پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں پہ ایک مدرسہ ہے، وہ جو حضرت جو مدرسہ ہے نا، وہ حضرت مدرسہ ہے اصل میں دیوبندی مکتبہ فکر کا. تو ان کے مدرسے کے جو صدر صاحب تھے، ان کے بیٹے کی یا پتہ نہیں بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، اور اگر یہ نظارہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب آپ یقین کریں نہ کریں وہ الگ بات ہے. تو جب ان کی، میں کیونکہ راستے سے گزر رہا تھا میں، تو شادی کا ٹینٹ لگا ہوا تھا. اب جب دیکھیں مدرسے کا صدر ہے اور چہرے پر داڑھی بھی ہے. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ ٹوپی پہننے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن چہرے پر داڑھی تھی ان کے کہ آپ چہرہ دیکھ سے پہچان لیں کہ بندہ مسلمان ہے. مدرسے کے صدر ہیں، شادی ہو رہی ہے، پتہ نہیں بیٹے کی بیٹی جو بھی ہے، اس میں حضرت گانے بج رہے تھے ڈی جے پر. چلو گانے بج رہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے، حد ہے. اور ان گانوں میں آپ یقین مانے حضرت، ایک گانا میں نے ایسا سنا، جے ماتا دی جے ماتا دی جے ماتا دی. جوتا لے کر ماننا چاہیے، کوئی بھی کرے، ہے نا. وہی تو بات ہے نا حضرت. دیکھیں شادی کرنا ایک الگ چیز ہے، اور شادی کے نام پر ناچ گانے کرنا، اس میں ڈی جے ڈسکو یہ کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے سیکنڈ کی. تو ہمارا کہنا ہے اتنا ہے کہ جتنے بھی کار خیر ہیں جس میں کوئی ثواب کا شائبہ بھی ہے، اور اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ہاں جی ہماری امت کے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے الگ سے خصوصی دلیل نہ مانگی جائے کہ ہاں جی اس کو قرآن سے دکھاؤ اسپیشلی، یا حدیث سے اسپیشلی دکھاؤ. کیونکہ نہیں اس وقت ہوتا ہے جب اسے محسوس کر لیا جائے اور نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہا جائے، تو ایسی صورت میں دلیل مانگی جاتی ہے. جی ہاں بالکل، ایسی صورت میں دلیل مانگی جاتی ہے. اہل حدیث حضرات ہیں، تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ بھائی تم حنفی لوگ کہتے ہو، دیوبندی لوگ، کہ بھائی 4 اماموں میں سے کسی بھی ایک امام کی تقلید کرو، یہ تم پر واجب ہے. تو حضرت اب وہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں، بھائی قرآن سے دلیل لاؤ، حدیث سے دلیل لاؤ، اللہ کے رسول سے دلیل لاؤ، صحابہ سے دلیل لاؤ. اب حضرت ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی نا، کہ ہم صحابہ سے دلیل دیں یا حدیث سے دلیل دیں، اللہ کے رسول دلیل دیں. اب 4 امام تو پیدا ہوئے بھیا صحابہ کے زمانے کے بعد، تو تابعین اور تبع تابعین میں ہوئے ہیں وہ. اب اس کی دلیل ہم انہیں قرآن سے حدیث سے کہاں دکھائیں گے؟ آتے نہیں قرآن حدیث سے، جیسے یا ایھا الذین وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خیر وہ ایک لمبا ٹاپک چھڑ جائے گا. اور دوسری بات اہل حدیث، حالانکہ میں خود اہل حدیث نہیں ہوں، لیکن اہل حدیثوں سے بھی وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن ان کا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا ٹھیک نہیں ہے. لیکن غلط ہے یہ. حدیث میں جو لفظ اہل الحدیث آیا وہ محدثین کی جماعت کے لیے آیا ہے، جنہوں نے تو عثمان کا فرقہ بنا کے ان لوگوں نے بیوقوف بنایا. بالکل. لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث حضرات بہت ساری چیزوں میں مجھے خود اختلاف ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. حضرت ایک بات دیکھیں، آپ دیکھیں، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جو انسان 12 ربیع الاول کے دن درود ابراہیمی بھی پڑھے گا تو وہ جہنم میں جائے گا.
وہ जहन्नम में जाने वाला अमल वो करेगा। किस पस मंजर मुझे में बताएं आगे पीछे का वो क्या बोला है, मैं तो नहीं हजरत जानता। आगे उन्होंने पीछे का आले हम हदीस बताएं क्या है, हम बताएं क्या है। फसरुद्दीन हैदराबादी है, उसने इस निस्बत से बोला था क्योंकि 12 रबीउल अव्वल के दिन क्योंकि बरेलवी हजरात जो है अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाते हैं, तो उसने कहा था कि अगर तुम इस नियत से कि आज के दिन 12 रबीउल अव्वल है, आज के दिन अल्लाह के रसूल पैदा हुए, इस नियत से अगर तुमने दरूद शरीफ पढ़ा तो ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगा माज़अल्लाह। बताएं हजरत, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी जसारत, ये तो जसारत है ना भाई। तुम ये बोल दो ठीक है फोन कट हो गया, एक काम करो जी हजरत, अब जैसे बात आई ठीक है भाई, कल सुबह 7 बजे। नहीं हजरत कोई बात नहीं है, बस ज्यादा नहीं, बस उसके बाद हम कॉल रखे रहेंगे। खैर या नहीं तो अगर आपको आप एक सेकेंड अगर आप बात करना ही है, देखो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक बात हुई, फिर मस्जिद में बात करूंगा, लेकिन अगर आपको जल्दी ही बात करना है तो एक काम कीजिए 9 बजे कॉल कीजिए, या नहीं तो सुबह में 7 बजे कॉल कर लीजिए। अच्छा अभी आपका वक्त नहीं है सर? नहीं बस मुख्तसर से बात होगी बोल के बात किया, बात काफी तवील हो गई। अगर बिल्कुल बहुत जल्दी में बात करना है आखिरी सवाल हजरत, खाली बस आखिरी सवाल है अली, मैं अपनी नानी के घर, आखिरी नहीं बस हजरत 1 से 4 सवाल करें आपको, नहीं ओनली 2 मिनट मेरा वादा है, नानी के घर के लूंगा आपसे। सुनिए, नानी के घर के बाहर में खड़ा हूँ मैं, अच्छा वो इसलिए मैं आप जरूर का ये काम कर लीजिए ना, 1 घंटा छोड़ के कर लीजिए जल्दी है तो, वरना तो सुबह में नहीं वैसे कोई जल्दी नहीं है हजरत, हमें कोई जंग तो चलो फिर तसल्ली से बात करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कहीं मौका मिलेगा आपसे बात करेंगे ना। हाँ ठीक है, बात कीजिएगा। हाँ जी ठीक है, ठीक। हाँ चलो सुनाओ।